روح اردو۔ آج موضوع گفتگو ہے مرزا غالب کی شامل نصاب دوسری غزل۔ مرزا غالب کہتے ہیں، کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ نوا سنج ہونا، آواز دینا، پکارنا، فغاں آہو زاری اور فریاد کو کہا جاتا ہے، رونا دھونا۔ کسی کو دل دے کر آہو زاری کرنا فضول اور بے مقصد ہے۔ جب سینے میں دل ہی موجود نہیں تو پھر منہ میں بھی زبان نہیں ہونی چاہیے۔ معاملات عشق و محبت میں جب عاشق پہلے پہل راہ عشق پر گامزن ہوتا ہے تو اسے اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات اور مصائب کا بخوبی اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ جب محبوب کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے تو اپنے دل کو ہار بیٹھتا ہے اور اسے اپنے سینے میں دل کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا۔ محبوب کے حسن و جمال کی وجہ سے شاعر بے اختیار ہو کر اپنے دل کے جذبات اور احساسات کو محبوب کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اس لیے جب محبوب کو دل دے دیا تو پھر محبوب کے رویے کی وجہ سے، محبوب کی ستم ظریفی کی وجہ سے، اس کے جفاجو اور ستم شیار ہونے کی وجہ سے کوئی شکوہ اور شکایت کا حرف زیب نہیں دیتا کہ زبان پر لایا جائے۔ جیسا میر تقی میر نے کہا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ عاشق جب راہ عشق کا مسافر بن جاتا ہے تو پھر اس کا دن کا چین برباد ہو جاتا ہے اور اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے اور سوتے جاگتے ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے، روتا چلاتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، اشک باری کرتا ہے کہ دل محبوب پر نچھاور کر دیا، لیکن بدلے میں سوائے فرقت اور جدائی کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ نہ محبوب نے محبت کے جذبات اور احساسات کو تسلیم کیا اور نہ ہی شاعر کی محبت کا اقرار کیا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اب معاملات محبت کی وجہ سے زندگی کی نہج ایسی ہو گئی ہے کہ سوائے محبوب کے ظلم و ستم کے اور ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ ہم تو محبوب سے محبت کے بدلے میں محبت کے طلبگار تھے، لیکن بدلے میں محبوب کے ظلم و ستم سے واسطہ پڑا، اس کی بے رخی اور بے اعتنائی سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ معاملات عشق و محبت کو دیکھا جائے تو بہت کم عشاق ایسے ہیں کہ جو اس راستے میں مصائب اور مشکلات کو دیکھ کر خوش ہوں۔ عمومی طور پہ بہت سے عاشق کم حوصلہ ہوتے ہیں اور مشکلات اور تکالیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے راہ محبت سے کنارہ کش بھی ہو جاتے ہیں اور رونا چلانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ غالب نے وضاحت طلب شعر میں یہ بات کہی ہے کہ جب محبوب کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار ہو گیا اور دل جیسی قیمتی متاع اس کے حوالے کر دی تو پھر رونا دھونا، چیخنا چلانا کیا معنی رکھتا ہے۔ جب عاشق اس بات کو جانتا ہے کہ اس کے سینے میں دل موجود نہیں، وہ اب محبوب کی ملکیت ہے، تو پھر آہوزاری اور فریاد کرنے سے
कुछ हासिल होने वाला नहीं। और एक सतह ये भी है, मामलात इश्क व मोहब्बत को देखा जाए तो इसमें अदब की भी बड़ी अहमियत है। यानी ना सिर्फ महबूब का अदब किया जाता है, मोहब्बत का अदब किया जाता है। मोहब्बत का अदब करते हुए उसे अया नहीं किया जाता, उसकी तशहीर नहीं की जाती, और महबूब का अदब करते हुए किसी किस्म का शिकवा और शिकायत का कोई हर्फ ज़बान पर नहीं लाया जाता। ज़ख्म पर ज़ख्म खा के लहू के घूंट पीना पड़ते हैं, लेकिन आहो फरियाद को सिर्फ अपने सीने में रखा जाता है, उसे लबे इजहार पर आने का मौका नहीं दिया जाता। गालिब ने कहा है कि अगर कोई शख्स अपना दिल महबूब को पेश करने के बाद आहोजारी करने लगे तो ये बेमकसद और बेमानी सी बात है, क्योंकि दिल तो महबूब को दे दिया, अब दिल सीने में मौजूद ही नहीं है तो फिर मुंह में भी ज़बान नहीं होनी चाहिए। वो अपनी खू न छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ह क्यों बदलें, सुबक सर बन के क्या पूछें कि हमसे सर गिरां क्यों हो। खू आदत को कहा जाता है, वज़ादारी रख रखाओ, खुददारी, सुबक सर रुसवा और बेइज्जत होना, और ओछेपन को भी सुबक सर कहा जाता है। सरगरां नाराज़। वजाहत तलब शेर में गालिब कहते हैं कि महबूब अगर अपनी आदत नहीं छोड़ता तो हम भी हिफ्ज़े मरातब का ख्याल रखते हुए, अपनी वज़ादारी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी रविश पर गामज़न रहेंगे। हम हिफ्ज़े मरातब को हाथ से नहीं जाने देंगे और बाज़ारीपन से, ओछेपन से महबूब को रुसवा करते हुए हरगिज़ ये नहीं पूछेंगे कि हमसे नाराज़ क्यों हो, हमसे गरेज़ां क्यों हो। महबूब गसीला, गरूरो नफ़रत का पुतला, बेवफा, ज़ालिम, जफाजू और सितम पेशा करार दिया जाता है, जबकि आशिक धीमे मिजाज का मालिक, इज्जो इनकिसार का पैकर, साबर, वज़ादार, कुशादा दिल और रख रखाव का ख्याल रखने वाला होता है, यानी हिफ्ज़े मरातब का ख्याल रखता है। गालिब ने इस शेर में कहा है कि महबूब की आदत है कि वो मामूली सी मामूली बात पर नाराज़ हो जाता है, बिगड़ जाता है। वो छोटी छोटी बातों को भी अपने कल्बो ज़हन पर सवार कर लेता है, लेकिन हमारी अना और ख़ुददारी भी हमें महबूब के सामने हिफ्ज़े मरातब को छोड़ने की इजाज़त नहीं देती। महबूब के सामने हम अपनी वज़ादारी की रविश को छोड़ नहीं सकते। महबूब आशिक के सच्चे इश्क की कदर नहीं करता, वो हमेशा बेरुखी और बेएतनाई का, ला ताल्लुकी का मुज़ाहरा करता है। अगर महबूब अपनी आदत तर्क करने का इरादा नहीं रखता, अपनी रविश से बाज नहीं रहना चाहता, तो हम भी अपनी वज़ादारी से दस्तबरदार नहीं हो सकते। अगर हम महबूब से ये पूछें कि तुम हमसे इस कदर नाराज़ क्यों रहते हो, गरेज़ां क्यों रहते हो, तो उसने कौन सा इस बात को संजीदगी से लेना है। ये पूछकर मैं अपनी तौकीर को अपनी नज़रों में नहीं गिराना चाहता, अपनी नज़रों में मैं हकीर नहीं बन जाना चाहता। दरअसल जैसा कि उर्दू शायरी की रवायत है कि महबूब अपने हुस्न जमाल पर गरूर करता है और अपने उशाक के जज्बाए दिल को कोई अहमियत नहीं देता। गालिब कहते हैं कि अगर महबूब को अपने हुस्न जमाल पर गरूर है
تو ہمیں بھی اپنی وزاداری بہت عزیز ہے۔ وہ مجھے اپنی بزم میں بلانے سے قاصر ہے تو میں راستے میں اسے نہیں مل سکتا۔ غالب کے اس شعر میں عاشق کی جو تصویر ابھرتی ہے وہ ایک خوددار اور انا پرست عاشق کی تصویر ہے۔ اسے رکھ رکھاؤ، احترام، عزت، وقار اور وزاداری اور حفظ مراتب کا خیال رہتا ہے۔ وہ حفظ مراتب کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ محبوب کی طرف سے دیے گئے غم اور زخم برداشت کر سکتا ہے لیکن شکایت نہیں کرتا۔ وہ حوصلے کے ساتھ ظلم و ستم سہے جاتا ہے لیکن محبوب سے محبت کی بھیک طلب کرنے کو شاعر اپنے وقار اور مقام کے منافی سمجھتا ہے۔ تیسرے شعر میں غالب کہتے ہیں، کیا غم خار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو۔ غم خار، ہمدرد، غم گساری کرنے والا، غم بانٹنے والا، تاب لانا، برداشت کرنا، رسوا، بدنام، رازداں، ہم راز، راز سے واقف۔ وضاحت طلب شعر میں مرزا غالب کہتے ہیں، میرے ہمدرد نے میرے غم کی کیفیت سنی تو وہ غم برداشت نہ کر سکا۔ اس کی بے قراری اور بے تابی سے میرا راز محبت فاش ہو گیا اور میں رسوا ہو کر رہ گیا۔ وضاحت طلب شعر میں غالب کہتے ہیں کہ محبت کے معاملات کی وجہ سے جو رسوائی میرے حصے میں آئی ہے اس کا سبب میرا ہمدرد اور غم خار ہے۔ میں محبوب سے محبت کرتا تھا لیکن بدلے میں محبت کا جواب محبت میرا مقدر نہ تھا۔ محبوب جلی کٹی باتیں سناتا، برا بھلا کہتا، وفا کا صلہ جفا سے دیتا، جذبات اور احساسات کو مجروح کرتا، بے رخی، بے اعتنائی اور بے وفائی سے پیش آتا، اور محبوب کے اس رویے کی وجہ سے میرا دل داغ داغ ہو گیا تھا۔ عشق کے راستے میں مجھے جن مشکلات سے گزرنا پڑا، جن مصائب سے دوچار ہونا پڑا، وہ میں خندہ پیشانی، حوصلے اور صبر سے برداشت کرتا چلا گیا۔ لیکن معاملات عشق و محبت آسان نہیں، یہ آگ کا ایسا دریا ہے جس میں سے ڈوب کر ہی جانا پڑتا ہے، گزرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ ولی دکنی نے کہا، جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ تو شاعر نے اپنی زندگی کے بھاری ہونے کا، اپنی زندگی کی تکالیف کا، مصائب کا جب اپنے غم خار سے ذکر کیا تو وہ اس بات کی تاب نہ لا سکا اور اس نے شاعر کے معاملات عشق و محبت کو عیاں کر دیا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جو اس بات کا ظرف نہیں رکھتا کہ راز کو راز نہ رکھ سکے، ایسے غم خار کا کیا فائدہ، ایسے غم خار کو کہ جو رسوائی کا باعث بنا، اس کی وجہ سے تو محبت کو ہی آگ لگانے کو جی چاہتا ہے کہ ایک طرف تو محبوب کی غفلت اور دوسرا غم خار نے رسوا کر ڈالا۔ جب عاشق اپنی محبت کی داستان غم خار کو سناتا ہے تو غم خار ان مظالم کی تاب نہ لا کر بے قرار ہو جاتا ہے۔ وہ بلند آواز میں آہو فریاد کرنے لگتا ہے۔ جب لوگوں نے اس کی آہو فغاں کی وجہ پوچھی تو اس نے شاعر کے راز محبت کو عیاں کر ڈالا۔ غم خار کے ہونٹوں پر فریاد تھی، اس کی ہچکیاں
اور سسکیاں جاری تھیں، اور انہی ہچکیوں اور سسکیوں میں اس نے شاعر کی داستان محبت کو لوگوں کے سامنے عیاں کر ڈالا۔ شاعر نے غم خوار کی غم خواری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غم خوار کا میرے ساتھ محبت و الفت کا جو رشتہ ہے وہ بھاڑ میں جائے، وہ شخص کم حوصلہ تھا، وہ میرے غم کی تاب نہ لا سکا، میرے غم کی شدت برداشت نہ کر سکا۔ جو شخص شدت غم کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو، جو میرے دکھوں کی داستان سن کر خود پر قابو نہ رکھ سکتا ہو، اسے میرا رازداں ہونے کا حق حاصل نہیں۔ شاعر اس شعر میں اپنے غم خوار سے شکوہ کے نہ دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ غالب کا ایک اور ہی شعر ہے، ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رکیب آخر جو تھا رازداں اپنا۔ چوتھے شعر میں غالب کہتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں، پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہاں کیوں ہو۔ نہاں مخفی ہونا۔ وضاحت طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم تمہارے دل میں نہیں بستے؟ یہ بتاؤ کہ جب میرے دل میں صرف اور صرف تمہاری ذات بستی ہے، صرف اور صرف تم ہمارے دل میں بستے ہو، تو پھر تم آنکھوں سے دور کیوں رہتے ہو؟ یعنی ملاقات کیوں نہیں ہو پاتی؟ اپنی بزم میں ہمیں کیوں نہیں بلاتے یا ہماری بزم میں کیوں نہیں آتے؟ معاملات عشق و محبت کو دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ عشاق کے لیے جدائی کی گھڑیاں قیامت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ راہ عشق کے مسافر کو ہر لمحہ محبوب کی یاد ستاتی ہے، محبوب کی صورت بار بار اس کی آنکھوں میں پھرتی رہتی ہے۔ محبوب سے جدائی کی یہ کیفیت عاشق کو تڑپنے اور بےتاب ہونے کی لذت سے مالا مال بھی کرتی ہے اور اس سے ملاقات کرنے پر بھی اکساتی ہے۔ جب عاشق کا دل جلتا ہے اور اس کے دل سے صبح و شام دھواں اٹھتا ہے تو پھر اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی اس مکان میں مقیم رہتا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، دل سے اٹھتا ہے صبح و شام دھواں، کوئی رہتا ہے اس مقام میں ابھی۔ شاعر اپنے دل میں تو محبوب کو محسوس کرتا ہے، لیکن محبوب اسے براہ راست یہ کہہ دیتا ہے کہ ہمیں تمہارے جذبات اور احساسات سے کوئی غرض نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے دل میں نہیں رہتے، لیکن اے محبوب تم تو میرے دل میں رہتے ہو، اور تمہارے سوا کوئی بھی میرے دل کا مقیم نہیں ہے۔ جب تمہارے سوا میرے دل میں کوئی بھی مقیم نہیں تو پھر تم میری آنکھوں سے اوجھل کیوں ہو؟ تم مجھ سے دور کیوں رہتے ہو؟ تم جب دل میں موجود ہو تو پھر ان نگاہوں کو بھی اپنے وصل سے شاد کام کیا کرو، ہماری بزم میں آیا کرو، ہمیں بھی اپنی قربت کا موقع فراہم کرو۔ پانچویں شعر میں شاعر کہتے ہیں، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ شعر میں غالب نے ایک روایتی مضمون پیش کیا کہ عشاق اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان پر جتنے بھی مصائب کا نزول ہوتا ہے، راہ عشق میں ان کو جتنی بھی ناکامیاں دیکھنا پڑتی ہیں، ان سب کا باعث آسمان ہے۔ شاعر نے اس شعر میں ایک انوکھے انداز میں بات کی۔ شاعر کے نزدیک جو بھی محبوب کی الفت کا اقرار کرے، محبوب کی الفت کا طلبگار بن جائے،
پھر آسمان کو اس کے ساتھ دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں، محبوب کی دوستی ہی اس کے گھر کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، تم جب کسی پر نظر التفات ڈالتے ہو تو اس شخص کا برباد ہو جانا لازم ہے۔ اے محبوب، تمہاری نگاہ میں جو الفت کی چمک نظر آتی ہے، اس کے پیچھے ایک فتنہ موجود ہے۔ تم جس سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو یا جسے تم اپنی زلفوں کا اسیر بناتے ہو تو اس کی بربادی کے دن قریب ہو جاتے ہیں۔ معاملات عشق و محبت کی روایت ہے کہ محبوب کی سرشت میں وفاداری اور محبت نہیں ہوتی، وہ وفا کا جواب وفا سے نہیں دیتا، محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا۔ عاشق محبوب کی الفت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کی الفت کا طلبگار بن کر ہر دم محبوب کا خیال اس کے قلب و ذہن میں موجود رہتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے اور سوتے جاگتے اس کے ذہن میں محبوب ہی کا تصور گھومتا رہتا ہے۔ محبوب کی دوستی ایک فتنہ فساد کی مانند ہوتی ہے۔ عاشق کے ہونٹوں پر فریاد اور فغاں ہوتی ہے، کبھی اسے محبوب سے جدائی کے ایام کا سامنا ہوتا ہے اور کبھی محبوب کی بے رخی، غفلت، بے حسی اور ستم پروری سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جو بھی محبوب کی الفت کا طلبگار ہوا، جو بھی اس کی دوستی کا خواہش مند ہوا اور جس کا محبوب دوست بن گیا، پھر اس کی زندگی عذاب ہے۔ محبوب اپنے رویے سے باز نہیں آتا، کبھی وہ اپنی الفت کے طلبگاروں سے ملنے کا وعدہ کرتا ہے، ملاقات کا وقت طے کرتا ہے، لیکن پھر اپنے وعدے کو ایفا نہیں کرتا۔ محبوب کے دل میں حساس اور دھڑکتا ہوا دل نہیں ہوتا، اس کے سینے میں پتھر ہوتا ہے۔ کوئی اس کی خاطر مرتا ہے تو مرے، محبوب کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جو بھی راہ الفت میں اپنا سب کچھ برباد کر کے، اپنے جذبوں کی صداقت کے باوجود، اپنے دل میں پائی جانے والی بے قرار محبت کے باوجود جب ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ اے محبوب، جس کے تم دوست بن گئے، پھر آسمان کو اس کے ساتھ دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں۔ چھٹے شعر میں غالب کہتے ہیں، یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، عدو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو۔ عدو دشمن کو کہا جاتا ہے، مخالف کو کہا جاتا ہے، رقیب کو کہا جاتا ہے، جو کہ محبوب سے محبت کے خالی دعوے کرتا ہے، اپنے دعووں میں مخلص نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ مجازی محبوب رقیب کے، عدو کے خالی دعووں پر تو یقین کر لیتا ہے، لیکن جو اس کے عشق میں صادق جذبات رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے محبوب غفلت برتتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، اگر تم محبت کے میدان میں مجھے آزما رہے ہو تو پھر دکھ دینا اور ستانا کس کو کہتے ہیں، اذیت دینا کس کو کہتے ہیں۔ جب تم نے میرے دشمن کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار کر لیا ہے تو میرا امتحان کیوں لے رہے ہو۔ شاعر نے اس شعر میں یہ بات کہی ہے کہ محبوب نے رقیب سے دوستی اور محبت کا، الفت کا رشتہ استوار کر رکھا ہے، یعنی مجازی محبوب عاشق کے
شاعر کے دشمن کا دوست بن چکا ہے، اس کا محبوب بن چکا ہے۔ جب محبوب اور شاعر کا آمنا سامنا ہوا تو شاعر نے رقیب سے دوستی کا سبب پوچھا۔ محبوب نے فوراً یہ عذر پیش کیا، وہ تو آزما رہا۔ محبوب فوراً اس بات پر یہ کہتا ہے کہ میں تو تمہیں آزما رہا ہوں، یہ تو تمہاری محبت کی آزمائش ہے کہ ایسی باتیں سن کے تمہارا کیا رد عمل ہے؟ اگر تم اپنی محبت میں مخلص ہو تو ایسے مصائب سے گھبراتے نہیں، جبکہ در پردہ معاملہ یہ ہے کہ محبوب نے محبت کا رشتہ رقیب سے استوار کر رکھا ہے۔ شاعر نے محبوب سے کہا کہ تمہارے کیا کہنے، اگر تو یہ میرا امتحان ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ ستانا کس کو کہا جاتا ہے؟ اے محبوب، مجھے تمہاری نیت پر کچھ شک ہے۔ تمہاری نیت مجھے تڑپانے اور جلانے کی ہے۔ آزمائش اس طرح نہیں کی جاتی، اس سے میرا دل زخمی ہے، میں دل فگار ہو گیا ہوں۔ راہ محبت میں تمام تر جذبوں کی صداقت کے باوجود اور اپنی الفت میں مخلص ہونے کے باوجود ابھی تک تم نے ہماری محبت کا اقرار نہیں کیا، ابھی تک تم غیروں سے تعلق رکھ کے ہمیں آزمائش کے مرحلے میں صبر سے سفر کرنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ تمہارے عمل میں عیاری شامل ہے۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب تم رقیب یا دشمن کو دل دے بیٹھے ہو اور اس کے ساتھ تم نے پیمانے وفا باندھ لیا ہے، اس کی محبت کا اقرار کر لیا، اپنے جذبات اور احساسات اس کے لیے وقف کر دیے، اپنے حسن و جمال کا اس کو پرستار قرار دے دیا، تو پھر میرے ستانے کا اب کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ اب جب کہ تم نے غیروں کے ساتھ محبت اور الفت کے ناطے بنا لیے تو پھر ہماری آزمائش کیوں جاری ہے؟ یہ اذیت، یہ مصیبت کس لیے باقی ہے کہ ہمیں ایک ایک قدم پر مصائب سے گزرنا پڑ رہا ہے اور تم ہماری دلی تکلیف سے بالکل لا تعلق ہو کر کہتے ہو کہ یہ تو معاملات عشق و محبت میں آزمائش ہے، ابھی تم آزمائش سے گزر رہے ہو، جب آزمائش میں سچے ثابت ہو جاؤ گے تو پھر ہماری محبت کے حقدار بن جاؤ گے۔ مقطع کے شعر میں غالب کہتے ہیں، نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو، بے مہر، بے مروت، بے وفا۔ وضاحت طلب شعر میں غالب کہتے ہیں کہ اے غالب، تو محبوب کو اس توقع پر طعنے دیتا ہے کہ تیرے بے وفا یا بے مروت کہنے سے وہ تجھ پر لطف و کرم فرمائے گا۔ یہ تمہارا خیال خام ہے، تو طعنے دے کر اس کو راہ محبت پر نہیں لا سکتا، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہربان نہیں ہو سکتا۔ وضاحت طلب شعر میں غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب، کہ اے غالب، تو نے محبوب کے رویے کے پیش نظر اسے ظالم، طوطا چشم، بے وفا اور بے مروت کہنا شروع کر دیا ہے۔ اے غالب، تو ان طعنوں کے ذریعے کون سا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے یقین ہے کہ طعن و تشنیع کے ذریعے برا بھلا کہنے سے، جلی کٹی باتیں سنانے سے، محبوب کو اس طرح تلخ انداز میں طعنے دینے سے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا تیرے طنز کے تیروں سے محبوب رقیب سے کنارہ کش ہو کر
تمہارا ہم سفر بن جائے گا اور راہ محبت میں تمہارے جذبات اور احساسات کو تسلیم کرتے ہوئے تمہاری محبت کا اقرار کرے گا، یہ محض تمہارا خیال ہے۔ تیرے تانوں سے وہ راہ محبت پر آنے والا نہیں، بلکہ اس کی سنگ دلی اور ہٹ درمی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تیری جلی کٹی اور تلخ باتیں سن کر اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ تجھ پر مہربان ہو جائے اور تمہاری الفت اور محبت کا اقرار کر لے۔ محبوب تو بہت حساس اور نازک طبع ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اس طرح درست لہجے میں بات کرنے سے کیا تو سمجھتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے گا؟ ایسا کام ہرگز نہیں ہونے والا۔